زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 255 آیت الکرسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہماری بحث جو ہے وہ اس مقام تک آ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی نظریہ بیان فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اور اس نظریے پر انسان کی عقل کی رہنمائی کے لیے دلیل پیش فرمائی، اور وہ اس میں جو دلیل پیش کی گئی ہے اس میں مختلف مراحل میں ایک یہ چیز ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. گزشتہ کی بحث میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں دلیل کے طور پہ پیش فرمائی ہیں، ایک تو اس کی مقصدیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اس کائنات کو اس پہلو سے اگر غور کرے گا اس پہ، تو اس کی عقل اس کو اس نتیجے پر لے آئے گی کہ اللہ لا الہ الا ہوا. دوسری چیز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو چیز بیان فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے عقل انسان کی رہنمائی کی گئی ہے. اس کائنات میں جو مختلف نظام جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں، جو انسانی زندگی کے ساتھ مربوط ہیں، تاکہ اس کو، اور یہ رہنمائی بھی اس لیے ہے کہ رہنمائی برائے رہنمائی نہیں، رہنمائی برائے اصلاح ہے، کہ تاکہ انسان جو ہے اس کو جو زندگی کا مقصد اس کے سامنے رکھا گیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ان چیزوں سے آگاہی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے اور مددگار ہے. بہرحال ہماری جو بحث تھی وہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت کرے، کسی کی سفارش کرے. یہ یعنی نظریہ دیا گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اس سٹیٹمنٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یعنی شفاعت کا کانسیپٹ جو ہے الہی نظام کے اندر موجود ہے، لیکن وہ یعنی نظام بھی جو ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور وہ یعنی آزاد نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی آئے اس میں کرے آ کے، بلکہ وہ الہی پروگرام کا حصہ ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر الہی نظام میں کوئی کسی کی شفاعت سفارش نہیں کر سکتا. یہ چیز عرض کرنے کے لیے کہ جو شفاعت کا مسئلہ ہے یہ اس وقت یعنی سامنے آتا ہے جس وقت انسان جو ہے عملی زندگی میں سفر کرتے ہوئے، ہم اس وقت جو میں نے گزشتہ کل میں عرض کیا کہ 5 مراحل ہیں انسانی زندگی کے جو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. کنتم امواتن پہلا، فاحیاکم دوسرا، ثم یمیتکم تیسرا، ثم یحییکم چوتھا، ثم الیہ ترجعون 5. یہ 5 ہم دوسرے مرحلے کے اندر اس وقت گزر رہے ہیں. اس کے اندر یہ جو چیز ہے انسان کو کہا گیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
کفورا، آپ کے سامنے یہ جو چیز ہے آپ کو ایک آرگنائزڈ پروگرام کے تحت یہاں لایا گیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو یہاں پہ لایا گیا ہے، اور اس کے سامنے دو راستے کھول دیے گئے ہیں، ایک دو دین ہیں، دو سٹائل آف لائف ہیں، ایک شکرتم اور دوسرا کفرتم۔ اب جس وقت انسان جو ہے وہ عمل کی منزل میں، عمل کی وادی میں اترتا ہے اور عمل کرنا شروع کرتا ہے، تو یعنی ایمان کے فقدان کی وجہ سے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، جو میں نے عرض کیا کہ اس مخلوقات کے پاس جتنے بھی کمالات ہیں، انسان کے پاس جتنے صفات حسنہ ہیں، سب اللہ سے رابطے کا نتیجہ ہے، اور جتنی صفات رذیلہ ہیں سب اللہ سے رابطہ کمزور پڑ جانا یا اس سے رابطے کا کٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ تو جب انسان عمل کی وادی میں اترتا ہے تو ایمان کے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا اس کے فقدان کی وجہ سے عملی زندگی کے اندر اس راستے سے دور ہوتا چلا ہو جاتا ہے کہ جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وَأَنِ ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، انسان اس سے انحراف کرتا ہے اور عملی زندگی میں نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ پھر ایک مرحلے پر پہنچ کے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ یہ یہاں پر ہم نے کل بات چھوڑی تھی کہ ندامت دلیل توبہ ہے، کہ اس انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں یہ اللہ کی دی ہوئی جوانی یعنی عمل کا اختیار اور یہ جو ٹائم لائن ہے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہوں، اور یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، میں اپنی منزل کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، یعنی موت کے قریب ہو رہا ہوں، اور ابھی تک میں نے اپنے مقصد حیات کی طرف توجہ نہیں دی، اس کے لیے میں نے کوشش نہیں کی۔ یہ احساس اس کے اندر بیدار ہوتا ہے، پہلے یہ احساس آتا ہے، اس پر اس کو ندامت محسوس ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، اس کے بغیر توبہ کا کانسیپٹ وجود میں نہیں آئے گا۔ پہلے انسان کے پاس سے اس کا احساس ہو جائے، وہ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے جو نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا چلا آ رہا ہے، کہ میں غلط کر رہا ہوں، کیونکہ اصلاح کا امکان جب ہی پیدا ہوگا۔ میں نے مثال بھی عرض کی تھی کہ ایک آدمی اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے تو وہ کیوں ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس تو وہ جائے گا جس کو پاس پہلے یہ احساس ہو جائے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اور بیماری جتنا شدید احساس ہوگا، بیماری کی سنگینی کا جتنا زیادہ خطرہ محسوس ہوگا، اتنی جلدی انسان ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے گا، تدبیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے جتنے احساس سنگین ہوگا کہ میں اس سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی کر رہا ہوں، اور اصلاح کے امکانات جو ہیں ٹائم بڑی تیزی سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنے ہی جتنے احساس کی شدت ہوگی اتنا ہی توبہ کے یعنی توبہ میں انسان جلدی کرے گا۔ یہ چیز ہے۔ اب جب انسان جو ہے وہ اس چیز کے لیے، اس میں جو چیز ہے اس میں دو پہلو پر ہم بحث کریں گے، دو پہلوؤں پہ بات کریں گے اس چیز کے لیے۔ ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ان جاؤ کا، یعنی یہ ایک قرآنی بحث ہے یہ باقاعدہ طور پہ۔ دوسری ہم بحث پہ بات کریں گے اس چیز کے لیے کہ یعنی جو حضرت امام صادق علیہ السلام نے دعائے صفوان میں جو چیز تعلیم فرمائی ہے اس پر، وہ ایک بہت زبردست بہترین عملی زندگی کی مثال ہے، جس سے کہ ہم یہ یعنی جو طلب مغفرت ہے اس کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس کے سٹیپس ہیں جو میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس چیز کے لیے دو مثالیں جو ہیں ان کو ہم اس میں یعنی اس پر بحث کریں گے، ایک قرآن کریم کا ایک عنوان لے کے آئیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت مبارکہ سے لے کے آئیں گے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ لیکن اس میں پہلی چیز جو ہے بنیادی طور پہ وہ ہے کہ انسان کو اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب انسان نادم ہو گیا تو پھر وہ اپنا محاسبہ کرے کہ مجھ سے واجبات کیا ترک ہوئے،
جو حقوق اللہ حضرت فرماتے ہیں تلف ہوئے ہیں ان کی قضا بجا لائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ یعنی نماز اس سے قضا ہو گئی ہے، یا اس نے لوگوں کے حقوق یعنی غصب کیے ہیں، تو اس میں صرف یہ ایک جملہ زبان پر جاری کرنا کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ چیز کفایت کرنے والی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے حضرت کے محضر میں ایک آدمی نے یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا تو امام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے توبہ کو اور طلب مغفرت کو اتنا آسان سمجھ لیے؟ فرمایا کہ یہ ایک باقاعدہ پروسیس ہے جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایک مرحلے پر پہنچ کے انسان نادم ہو جائے۔ اب ندامت ایک باطنی کیفیت ہے، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں ندامت محسوس کر رہا ہوں، یا میرے طرز عمل سے پتہ لگے کہ میں جو مجھ سے یعنی حقوق اللہ مجھ سے تلف ہوئے ہیں، حضرت فرماتے پھر اس کی قضا بجا لاؤ۔ حقوق العباد میں جو انسان سے زیادتی سرزد ہوئی ہے اس کا مداوع کرو۔ مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھی اگر تو پھر اس کی قضا بجا لاؤ۔ اگر کسی کا مال غصب کر لیے اس کو واپس کرو اس چیز کو، اور پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو، اور پھر اب زبان پر یہ کلمہ جاری کرو کہ استغفر اللہ، میرے مالک ہے میں اپنے سابقہ طرز عمل پر نادم ہوں، میرے مالک میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا مداوع کروں، اور میرے مالک جو کچھ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی تو اس سے درگزر فرما، اس سے درگزر فرما۔ اس میں یاد رکھے گا یہ جو نیت ہے اس کا بہت انتہائی اہم کردار ہے اس یعنی طلب مغفرت اور توبہ کے مسئلے میں، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، پھر اس راستے کو جو انحرافی راستہ ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی کا راستہ ہے، ادھر نہیں جائے، اور الہی راستہ جو ہے اس پہ سفر کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے اندر ایک اور تفصیل ائمہ نے بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس چیز کے لیے لوگوں نے سوالات کیے کہ ایک انسان ہے وہ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جاتا ہے، اور نادم ہو جانے کے بعد وہ اپنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ یعنی اس طرف پلٹنے کے لیے عہد کرتا ہے، لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے، تو کیا پھر دوبارہ توبہ کے امکانات ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ بالکل ہیں انسان کے لیے، لیکن جب انسان اظہار ندامت کرے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی ایک منافقت نہ کرے کہ ظاہری طور پر زبان جو ہے یہ بات کر رہی ہو اور قلبی طور پہ انسان کا ارادہ نہ ہو، یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، بہت ہی زیادہ قابل گرفت ہے کہ ایک انسان یخادعون اللہ، یہ اپنے اس زبانی گفتگو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، میں آپ کے ظاہر نہیں، آپ کے زبان کی حرکت کو میں نہیں دیکھ رہا، میں آپ کے باطن کی کیفیات پہ نگران ہوں۔ تو انسان نے یہ چیز جو ہے اس کو پلان کرنا ہے باقاعدہ کہ اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس کرے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے جو حقوق اللہ جو ہیں اس سے تلف ہوئے ہیں، جس کی مثال میں نے نماز کی شکل میں عرض کی، ان کی قضا بجا لائے، واجب روزے ترک کر دیے ان کی قضا بجا لائے۔ لیکن اس کے اندر جیسا میں نے عرض کیا کہ نیت کا ایک بہت زبردست اس کے اندر دخل ہے حساب و کتاب کے حوالے سے۔ ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پہ اس کے 5 سال کی نمازیں قضا ہیں، 10 سال کی نمازیں قضا ہیں، یا اس نے یعنی 5 سال یعنی کہ جو 5 اس کے روزے نہیں رکھے ہوئے، اب وہ آدمی جو ہے وہ یعنی سچے دل سے اپنے طرز عمل پر اسے احساس ہوتا ہے غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اور وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بالکل اب یہ یاد رکھیں نیت کا کھیل ہے سارا اس کے اندر، یہ
وہ اصلاح کی کوشش شروع کرتا ہے. ابھی ایک دن کی نماز پڑھی ہوتی ہے، 5 سال یا 10 سال کی نمازیں، 5 مہینے کے یا 10 مہینے کے یہ روزے، ایک دن ابھی روزہ رکھا ہے اور ابھی ایک دن کی نماز پڑھی ہے، موت آ جاتی ہے. لیکن نیت جو ہے وہ تھی، نیت میں خالص تھا، مخلص تھا بالکل، کہ اگر اسے مہلت ملتی تو وہ ضرور کرتا. اب آگے جس وقت حساب و کتاب کی منزل آئے گی تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، انما الاعمال بالنیات، کہ اس کی نیت کی کوالٹی کیا تھی. اگر وہ ہو سکتا ہے کہ اس نیت، اتنے روزے باقی ہیں، اتنی نمازیں باقی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ ٹرو سینس میں توبہ کرتا ہے اور اپنے کردار سے ظاہر کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا پریکٹیکل پرفارمنس بھی دیتا ہے. عین امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے خلوص کی وجہ سے اس سے ان تمام باتوں سے درگزر فرمائے اس چیز کے لیے. تو اس کے اندر جو چیز میں جو سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے انسانی زندگی کے کردار میں اس کی نیت کا دخل ہے. آگے کیا ہونا ہے جا کے، وہ اس کے اندر نیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، یہ بھی کہ جو حقوق اللہ تلف کیے ان کی قضا بجا لانی شروع کرے، جو حقوق العباد تلف ہوئے ان کا. میں نے ایک مثال کے طور پہ کسی آدمی کے پیسے دبائے ہوئے، یعنی پیسے اب میں جو چیز ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے، تو پھر اس کا یہ زبان سے بیٹھ کے تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ جو چیز ہے اس کو واپس کی جائے یا اس کے ساتھ مصالحت کی جائے کس طرح سے، پھر جا کے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ورنہ سنگینی اس کی بہت زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ شہداء اللہ تعالیٰ کے مقربان میں سے ہیں جو اپنا وجود قربان کر دیتے، لیکن انہوں نے سابقہ زندگی کے اندر شہادت سے پہلے کسی سے قرض لیا یا کسی کے، اور وہ یعنی اس نے ادا نہیں کیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ شہداء جو ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن جب ان کو بھی جنت کے دروازے پر روکا جائے گا، پہلے اس حساب کو مکمل کرو پھر جاؤ. تو یہ چیز جو ہے یہ یعنی اس کے اندر جو انسان کی نیت و ارادہ ہے، اور پھر جس وقت نیت و ارادہ ٹھیک ہوگا تو پھر انسان حتی المقدور کوشش کرے گا. اگر حتی المقدور کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ درگزر فرمائے اس چیز کے لیے. تو اس واسطے یہ میں نے پوری اس کے سٹیپس آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ پہلے ندامت، پھر جو یعنی حقوق اللہ تلف کیے ان کا مداوع کرے، حقوق العباد جو ہیں اس کی مصالحت کرے، اس کا مداوع کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، پھر کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اب اس کے اندر ایک چیز داخل ہے اس جگہ، جب انسان یہ کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے سفارش کا مرحلہ آتا ہے کہ انسان اپنے طرز عمل پر نادم ہے اور وہ چاہتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمانا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دوست رکھتا ہے کہ اگر اس کا بندہ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے اور پلٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو اہل توبہ ہیں ان سے محبت کرتا ہے. اور میسیج دیا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ میرے جو گناہ گار، یہ بہت ہی زبردست آیت ہے یہ، کہ اگر یعنی واقعتاً اگر انسان صحیح طور پہ سمجھ جائے تو ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے گناہ گار بندے کو خبر ہو جائے کہ میں اس کی توبہ کا کتنی شدت سے انتظار کرتا ہوں تو وہ میری ملاقات کے شوق میں مر جائے.
یہ اسی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، کل یا عبادی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طرز عمل میں یہ نافرمان ہیں لیکن ہیں میرے بندے بہرحال یہ۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان گناہگار بندوں کو میری طرف سے پیغام دو ایک، ان سے کہو کہ اے وہ بندو، اے وہ انسانوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی، ان سے کہو تمہارے پروردگار کا پیغام ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ آپ ایک مرتبہ لوٹ کے آئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو تمہارے پروردگار کا فرمان ہے کہ میرا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، لیکن شرط وہی ہے کہ آداب و شرائط کے ساتھ آؤ، میرے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرو مجھے۔ یہ الہی پیغام ہے۔ اور کہا کہ میں ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ایک مہربان پروردگار ہے اس چیز نے، تو اس کے لیے یہ ایک الہی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جب انسان یہ کام کر لیتا ہے تو اب یہاں سے ایک چیز ہے، ایک یعنی بحث قرآن کریم میں کہ ان جاؤ کا، اگر وہ لوگ جو ہیں اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائیں، جس پر ہم کل تفصیل سے بات کریں گے، اور پھر وہ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں اور نادم ہونے کے بعد وہ اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں، طلب مغفرت کریں کہ پروردگارہ تو، اور پھر آپ کے پاس آئیں، پہلے وہ کیا کریں؟ طرز عمل پہ نادم ہوں، اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں طلب مغفرت کریں، پھر آپ کے پاس آپ کو آئیں، اور آپ بھی ان کی سفارش کریں، ان کے لیے طلب مغفرت کریں کہ پروردگارہ ان سے درگزر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب و رحیم پروردگار پائیں گے۔ تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ کل انشاءاللہ میں اس پر ہم دوبارہ بات کریں گے اس چیز کے حوالے سے۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے طرز عمل پر نادم نہیں ہے، وہ اصلاح کرنے کی کوشش کا ارادہ نہیں رکھتا، تو پھر میرے عزیزان کام بہت مشکل ہے۔ جیسے ایک آدمی نے، میں نے آپ کو بارہا یہ واقعہ عرض کیا، اس کے اندر بڑے بڑے زبردست قسم کے لطائف ہیں کہ وہ امام علیہ السلام کے پاس آیا، ہمارے چھٹے امام کے پاس، کہ جی میں آپ کی ولایت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ آپ میری جنت کی ضمانت لیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے یہ باتیں، تو آپ میری جنت کی ضمانت لیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا اس کا احوال کہ بھی کیا کرتے ہو کیا؟ اس نے بتایا کہ میں بنو امیہ کے حکومت میں ٹیکس وصول کرتا ہوں۔ پھر جب اس سے تفصیل پوچھی گئی تو اس نے ساری بات بتائی۔ امام نے فرمایا کہ جس جنت میں تم جانا چاہتے ہو میں اس کی ضمانت اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی جو حقوق العباد تلف کیے گئے، جتنا مال حرام کمایا وہ واپس کرو، آئندہ نہ مال حرام کمانے کا عہد کرو میرے ساتھ۔ تو اگر تم میرے ساتھ یہ میری اس شرط کو پورا کرو تو پھر میں تمہاری جنت کی ضمانت اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اسے کہتے ہیں فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین۔ یہ لوگ جو ہیں ان کی امام نے فرمایا کہ جس جنت میں تم جانا چاہتے ہو، جس رب نے وہ جنتیں بنائی ہیں اس نے مال حرام کھانے والوں پر ان جنتوں کو حرام قرار دے دیا ہوا ہے۔ صرف اس شخص کے لیے نہیں، 2018 پاکستان اسی طرح سے ہے۔ ہم ہزار لبیک یا حسین کے نعرے لگائیں، لیکن اگر کوئی انسان اللہ یعوذ باللہ مال حرام کا کھانے کا عادی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال حرام کھانے والوں پر ان جنتوں کو حرام قرار دے دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے کل انشاءاللہ اس مسئلے پر بات کریں گے، اس چیز کے لیے کہ جناب یہ جو یعنی ایک تو اس آیہ کریمہ کو موضوع بنا کے بات کریں گے کہ اس میں
یہ پورے سٹیپس اصل میں اس کے اندر بیان کیے گئے۔ پھر جو زیارت عاشورہ کے ساتھ مفاتیح الجنان میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اسے دعائے صفوان کہتے ہیں، دعائے علقمہ بھی بعض اس کو کہتے ہیں اور دعائے صفوان بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں وہ بحث نہیں ہے، جو اصل اس کا جو متن ہے وہ اصل زیر بحث ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو اس کے اندر یہ پوری تفصیل ہے اس چیز کی، اس نظام کی، کہ اس کے اندر جس میں یہ ہے کہ سفارش کیسے یعنی کون کرے گا، کیسے کی جائے گی، کیا ہونا چاہیے، یہ پوری تفصیل اس کے اندر ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اس چیز کو کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا کس کی مجال ہے کہ میری بارگاہ میں میرے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کرے۔ تو کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔